اسی طرح ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس پر عمل کیا گیا. کیا ہے وہ آیت؟ وہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 86 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، کوئی گناہ ان سے ہو جائے، کوئی خطا ان سے ہو جائے، جاؤکا، تو یہ آپ کی بارگاہ میں آئے. کن کی بارگاہ میں آئے؟ رسول کی بارگاہ میں. کیوں بھیجا جا رہا ہے رسول کی بارگاہ میں؟ کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو شہرک سے زیادہ غریب ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن یہاں پر قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ظلم ہو جائے، خطا کی ہے رب کی، ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، احکام شریعہ ادا نہیں کیے ہیں، کوئی غلطی کی ہے تو رب کی، خطا کی ہے رب کی بارگاہ میں، گستاخی کی ہے تو اب بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ نہیں بلکہ میرے محمد کی بارگاہ میں آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ کا یہ طلبہ جانتے ہیں، جاؤ کا صیغہ کیا ہے؟ وہ آئیں. کن کی بارگاہ میں؟ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں. اور آپ کی بارگاہ میں آ کے کیا کریں؟ فاستغفروا، فاستغفروا اللہ، یہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیں. تب اللہ کو جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں. بتائیے، جہاں تو یہ کہا جا رہا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، وہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. اس میں کون سی مصلحت اور حکمت ہے کہ گناہ رب کا کیا ہے، لیکن رب خود فرماتا ہے اگر ظلم یہ کر لیں اپنی جانوں پر تو اب آئیں آپ کی بارگاہ میں، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں. تو پتہ چلا نبی کی بارگاہ میں آ کر جب نبی کسی کے لیے استغفار کر دیں گے اور سفارش کر دیں گے تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا. تبھی تو بھیجا جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے بھئی یہ آیت تو حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، کہ حضور کی ظاہری زندگی میں ایسا ہو جائے تب آئیں آپ کی بارگاہ میں. تو بتائیے آیت میں کہاں کہ حضور کے زمانے میں آ جائیں؟ آیت میں جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، صحابہ سے اگر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی کمی آ جائے تو حضور کی بارگاہ میں جائیں، اور صحابہ کے بعد ہم گناہ گاروں سے کمی آ جائے تو کوئی اور در ہے کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ جب صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے رسول کی بارگاہ میں تو ہم بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم رسول کی بارگاہ میں پہنچیں. یہاں منع کہاں کیا گیا ہے؟ یہاں کوئی حکم ہے؟ یہاں تو بھیجا جا رہا ہے اس بات کو. اب اگر کوئی حضور بنفس نفیس موجود ہیں، ظاہری حیات میں ہیں، تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور مجھ سے یہ بات ہو گئی ہے آپ استغفار کر دیجیے، اللہ توبہ کر لیتا تھا، قبول کر لیتا تھا. اب حضور کا وصال ہو گیا، کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ حضور کے مزار پر جا سکتا ہے، اتنا اسباب ہے تو حضور کی بارگاہ میں جائے اور توبہ کے لیے سفارش کرے. لیکن اگر کوئی نہیں جا سکتا تو کیا کرے گا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ حضور کی جانب اپنے دل سے متوجہ ہوگا اور دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے گا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما دے. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ بتائیے مدینے کے اندر کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، حضور کے پاس کیوں جاتے دعا کروانے کے لیے؟ تو حضور کی دعا کا واسطہ لے رہے نہیں رہے ہیں، جبکہ اللہ تو یہ فرمائے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں قبول کروں گا. تو صحابہ کیا اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد بھی ایک صحابی کھڑے ہو رہے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، دعا کر دیجئے کہ اللہ جو ہے بارش نازل فرما دے. کس کا واسطہ لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا واسطہ لے رہے ہیں کہ آپ دعا کریں گے تو یقیناً قبول ہوگی. تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے ہیں شرک کر رہے ہو، اللہ سے مانگو. تم کعبے کے اندر موجود ہو، طواف کرو، اللہ سے مانگو. نہیں کہتے ہیں اچھا، فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، حدیث بتاتی ہے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے، اور جب حضور ممبر سے اترتے ہیں تو آپ کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں. وہ ذرا سے لب ہلا دیتے ہیں تو تقدیریں بدل دیا جاتی ہیں. ارے ان کی مرضی اور منشا پہ تو قبلہ بدل دیا جاتا ہے، تو معاملی دعائیں ذرا سا سوچ لیں اور نگاہیں اٹھائیں تو اللہ جانتا ہے ارے تم قبلہ یہ چاہتے ہو تو اب قبلہ آج سے تمہارا یہ بنا دیا گیا. ایسی ذات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. ہوئی ایک بار کی واقعی نہیں. اب بارش کب تک ہو رہی ہے پتہ ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے جمعے والے دن ہوئی، ہفتے کو ہوئی، اتوار کو ہوئی، پیر کو ہوئی، منگل کو ہوئی، بدھ کو ہوئی، پھر جمعہ.
کیونکہ نبی کی زبان سے نکلے تھے اللہ بارش ہو. اب یہ نبی نے منع نہیں کیا ہے بارش نہ ہو، اب وہی منع کرائیں گے، بارش بند بھی وہی کرائیں گے. تو اب 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ترمذی موجود ہے، نسائی میں موجود ہے کہ 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اب اتنی بارش ہو گئی تو راوی کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، یا تو وہی شخص دوسرے جمعے کو کھڑا ہوا یا کوئی اور آدمی کھڑا ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو مال پانی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اب کھیتیاں پانی کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اب یہ بارش بند ہو جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینے میں بارش نہ ہو، مدینے کے ارد گرد پہاڑوں پر بارش ہو. اور جہاں اشارہ کر دیا کرتے تھے وہاں سے بادل پھٹتا تھا اور بادل صاف ستھرا ہو جاتا تھا. آپ بتائیے اس حدیث کا انکار کیجیے آپ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے واسطے سے بارش ہو رہی ہے، اور جب دعا فرما رہے ہیں تو بارش بند ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی جو ہے کوئی عمل نیک کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر جو ہے کوئی غلط عمل کر لیا، خلاف شرع کر لیا، تو اس کے لیے استغفار کیا کرتا ہوں. تو آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انہیں خبر نہیں، انہیں کسی چیز کا علم نہیں. ارے میں تو یہ کہتا ہوں جتنے بشر پیدا ہو چکی ہیں اور جو ہوں گے، اور جتنے جنتی ہیں اور جتنے دوزخی ہیں، سب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ کہیں گے جذبات کے اندر، محبت کے اندر آپ نے جملہ کہہ دیا، لیکن جو حدیث پڑھتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں. صحیح حدیث ہے، اور اگر کوئی حوالہ تلاش کرنا ہے تو ہمارے شاگرد موجود ہیں، ان سب سے حوالے لے لیجیے، سب کو یہ حدیث یاد ہو. ایک دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اور ایک بائیں ہاتھ میں کتاب ہے. الفاظ کیا ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کتابیں کیسی ہیں؟ پتہ چلا وہ کوئی معنوی کتابیں نہیں ہیں، وہ ظاہری ہیں، دکھائی دے رہی ہیں. 2 کتابیں موجود ہیں حضور کے بعد. حضور نے کہا یا رسول اللہ یہ کتابیں کیسی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور خالی نام نہیں لکھا ہوا ہے، جنتی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے والد کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے، اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ کتنے لوگ جنتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں علم نہیں. اس سے پتہ لگا کہ ہمارا نام بھی ہے، ہمارے والد کا نام بھی ہے، ہماری برادری کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں برادری کا ہے، اور وہ جنتی ہے. اور آخر میں میزان لگا ہوا ہے، ٹوٹل اجمل علی آخرہم، آخر میں اجمال کر دیا گیا ہے کہ کتنے لوگ جنتی ہوں گے. کون پڑھ کے سنا رہا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں. کیا انہیں علم نہیں جنتیوں کا؟ وہ پڑھ کے آئے پوری کتاب. پھر کہتے ہیں بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے، ان کے قبیلے کا نام ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں ٹوٹل میزان لگا دیا گیا ہے کہ کتنے لوگ جہنمی ہیں. تو حضور خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھے جنتیوں کا بھی علم ہے اور جہنمیوں کا بھی علم. اب آپ کہیں گے وہ کتابیں کہاں گئیں جو حضور لے کر آئے تھے؟ بتانا مقصود تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں سب کے بارے میں جانتا ہوں. پھر حضور نے اشارہ فرمایا اس طرح، اور کتابیں غائب ہو گئیں، حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں، یا یہ نہیں جانتی. کتابوں میں بہت سی چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں جان رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میری ظاہری حیات بھی بہتر ہے اور میرے وصال کی زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری حیات میں موجود ہوں، تم عمل کرو گے میں تمہاری دعا کروں گا، اور اگر بعد وصال کوئی خطا سرزد ہو جائے گی تو تمہارے لیے میں جو ہے استغفار کروں گا. اور وہی نبی تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے مزار کی زیارت کے لیے آیا، من زار قبری، یہ نہیں کہا ہے کہ میری زیارت کے لیے آیا. ارے میری زیارت کے لیے آئے گا تو صحابی بن جائے گا، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. میرے وصال کے بعد من زارہ قبری، میرے قبر کی زیارت کے لیے آئے تو حضور فرماتے میری شفاعت جو ہے اس کے حق میں واجب ہو گئی.
یہ حدیث موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں آپ تلاش کر لیں گے. امام سبکی نے بھی اس موضوع پر پوری کتاب لکھ دی ہے, شفاء السقام فی زیارت خیر الانام, 500 صفحے کی کتاب ہے. اس حدیث کی صحت میں امام سبکی نے لکھی ہے یہ پوری کتاب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان متعدد طرق سے ثابت ہے, متعدد روایتیں ہیں. من زارہ قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کر لی, میرے مزار کی زیارت کر لی, بروز محشر وہ اس بات کا حقدار ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. اب یہی ابن تیمیہ صاحب یہ اس کا انکار کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں آپ جائیں مدینے لیکن مزار کی نیت سے نہ جائیں, آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں. اگر مزار کی نیت سے جائیں گے تو حرام ہو گیا, سفر معصیت ہو گیا. رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت واجب ہو گئی, اور یہ 7ویں صدی کے عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام کر لیا. ارے میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں جا رہے ہو ثواب کی نیت سے, مسجد نبوی کو شرف کیوں ملا ہے؟ وہ مسجد نبوی اس لیے کہلا رہی ہے کہ وہ حضور کی مسجد ہے, حضور سے مسجد ہے, تو اسے شرف اس لیے ملا ہے کہ محمد کی مسجد ہے. ایک نماز پڑھو گے تو 50,900 ملے گا. تو مسجد کا اتنا بڑا رتبہ ہو گیا, اتنا بڑا مقام ہو گیا.